بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج بات کریں گے کہ تل کی جو فصل ہوتی ہے، اسپیشلی جو ویرائٹی ہے TH6، یہ پہلے پانی کے اوپر یا پھر بعد میں جس ٹائم یہ فروٹ بھی واسطے آپ نے اٹھا لیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ مرجھانا شروع ہو جاتی ہے، پودے اچانک سے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں اور دنوں میں پوری کی پوری جو ہماری فصل ہوتی ہے وہ مرجھا جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، ہمارے کسان کا بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے کون سی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں تاکہ جو اس بڑے نقصان سے ہم نے بچا جا سکے؟ تو سب سے پہلے یہ کس وجہ سے ہمارے پودے سوکھتے ہیں، یہ کون سی بیماری ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم لوگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیڈ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، سیڈ کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو مس مینجمنٹ ہے، مین کے غلط طریقے سے ہم لوگ جس ٹائم پانی لگاتے ہیں، بہت زیادہ دوپہر کو پانی لگاتے ہیں، پودے سے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، ہیڈن قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں پودے کو جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کی وجہ سے ہمارے پودے جو ہیں مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ تل ایک مخصوص زمین کی فصل ہے، یہ ہر قسم کی زمین میں یہ کاشت نہیں ہو سکتی۔ ہر قسم کی زمین میں اگر آپ اس کو کاشت کریں گے تو اس کا اگاؤ تو اچھا ہو جائے گا، لیکن کامیاب ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے اگر کراٹھی زمین میں لگایا ہوا ہے، پکے باڑ کی زمین میں لگایا ہوا ہے، ایسی زمین میں لگایا ہوا ہے جہاں پر 2-3 دن یا پھر پانی جو ہے وہ جذب نہیں کر سکتی زمین ہے، وہاں پر اس کی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو تل کا پودا یہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، آکسیجن کی جو ہے اویلیبلٹی وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے ایسی زمین میں لگانا ہے جو ہوادار ہو، جو اس کی اور جس کو جس ٹائم پانی لگائیں اس کے فوراً بعد جو پانی جذب ہو جانا چاہیے زمین میں۔ جتنا زیادہ پانی کھڑا رہے گا یہ پودے کے جو سوکھنے کے چانسز ہے زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بعض ٹائم بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لگاتار بارشیں آتی رہتی ہیں، تب بھی جو ہماری تل کی فصل ہے یہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کو بیماری کون سی اس کے اوپر طے کرتے ہیں۔ اس بیماری کو ہم لوگ چارکول رٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک فنجیسائڈ بیماری ہے، فنگس کی بیماری ہے جو ہماری فصل میں ایک ٹائم میں اگر آ جائے تو پھر پورے جو ہمارا کھیت ہوتا ہے اس کو افیکٹڈ کر دیتی ہے۔ تو آپ نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کوشش کرنی ہے سب سے پہلے تو جس ٹائم آپ لوگ اس کی کاشت کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم اگر آپ لوگ اپنے سیڈ کی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر تھائوفینیٹ میتھائل میں سیڈ کی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کافی کم چانسز ہو جاتے ہیں آپ کی فصل میں اس بیماری کے آنے کے۔ اس کے بعد جہاں پر بہت زیادہ مین کے 5-7 سال سے آپ نے یہی فصل آپ کاشت کر رہے ہیں تو جراثیم آلریڈی پہلے سے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کی فصل کو یہ افیکٹڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیڈ ٹریٹمنٹ بھی کر لیا یا پھر نہیں کیا، جس ٹائم آپ لوگ پہلا پانی لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے ٹاپسن ایم یا پھر آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تھائوفینیٹ میتھائل کا پر ایکڑ کے حساب سے، 1 kg پر ایکڑ کے حساب سے اگر آپ لوگ فلڈ کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کافی اچھے اس کے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ لوگ اپنی فصل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ پانی نہیں لگانا، آپ نے کوشش کرنی ہے پانی اتنا لگانا ہے کہ جس ٹائم آپ لوگ پانی لگائیں اس کے فوراً بعد پانی جذب ہو جائے۔ اگر زیادہ پانی کھڑا رہے گا تو پھر بھی آپ کی فصل ہے اس کے اوپر کافی زیادہ اس کا اٹیک آ سکتا ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کی فصل کے اوپر چارکول رٹ کا اٹیک آ چکا ہے تو اب اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے؟ تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی فصل کے اوپر 2 سے 3 آپ نے پانی لگانے ہیں۔ ہر پانی کے اوپر آپ نے، کیونکہ اس کا جو اثر ہوگا ٹاپسم ایم یا پھر تھائوفینیٹ میتھائل جو ہے اس کا جو اثر ہوگا وہ پانی ٹو پانی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جس ٹائم آپ نے پانی لگانا ہے اس کا پر ایکڑ کے حساب سے 1 kg کا استعمال کرنا ہے، پھر جب دوسرا پانی لگائیں گے پھر بھی آپ نے یہی ڈوز استعمال کرنی ہے تو پھر بھی آپ کی فصل کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے پانی کے اوپر احتیاطاً ٹاپسم کا استعمال کر لیں یا پھر تھائوفینیٹ میتھائل کا استعمال کر لیں، یا پھر جو اگر آپ لوگوں نے کاشت کرنی ہے تو سیڈ ٹریٹمنٹ اس کا لازمی کریں۔ تو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے انجوائے کیجیے، اللہ حافظ۔